مگر میں تو حیران تھوڑی اس بات پہ ضرور ہوں ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ یو اے ای میں انڈیا کا مستقبل ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ انڈیا نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. 5واں ٹرپ ہے. اچھا آپ جانتے نہیں ہیں کہ ہندوستان نے کیا کہا ہے؟ بھائی جان ہمارا پاکستان وہ ملک ہے نہ خود ترقی کرتا ہے نہ کسی کو ترقی کرتا دیکھ سکتا. یہ انہوں نے ہمیں کہا کہ پاکستان ہمارا کوئی بردرلی کنٹری نہیں ہے، نہ اسلامک. یو اے ای کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور گروسم قسم کے واقعات ہوئے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس کے اندر پتہ چلا انویسٹیگیٹ کیا گیا، پتہ چلا پاکستانیز انوالوڈ ہیں. بلوچستان میں شدت پسندوں کے خلاف 2 آپریشنز میں 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کر لی ہے. کہیں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں وہاں پر پاکستانی موجود ہوتے ہیں، وہ ویلکم کیوں نہیں کرتے، الٹا انہیں ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ مطلب جاتے ہیں، اگر شہباز شریف جائیں جیسے ابھی انڈیا کے پرائم منسٹر گئے ہیں تو وہاں پہ یہ نعرے لگے ہیں مودی ہے تو ممکن ہے. اور ملک میں اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر ہے، معیشت، تجارت، بین الاقوامی برادری کا اعتماد سب کچھ برباد ہو رہا ہے، مگر ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر مودی صاحب وہاں پہ یو اے ای میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے کہ آؤ $100 بلین کی کاروبار بڑھائیں. ریزن کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی کہ پاکستانیوں کو جو وہ اتنی عزت نہیں دی جاتی جتنی جو وہ انڈینز کو دی جاتی ہے، اور پاکستانی بھی اتنے ٹف رولز ریگولیشنز کیوں فالو کرنے پڑتے ہیں؟ اس کی کیا ریزن، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی بات بہت سمپل سی ہے کہ ایک گھر میں بھی نا جب ایک فیملی ہوتی ہے نا، صرف اس بندے کی یا اس بچے کی زیادہ عزت ہوتی ہے جو گھر میں کماؤ پوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سیم اسی طرح یہ دنیا کا رول ہے کہ اگر آپ یہ سارے پاکستانی مطلب پاکستانیوں کی حالت نا اس وقت افریقن کنٹری سے بھی بری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ جا کے سلپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کس لیے ہوتے ہیں، ادھر گئے یورپ میں گئے یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں باہر، تو وہ اس لیے ہوتا ہے صرف کہ جی وہ باہر بہتر روزگار کے مواقعوں کے لیے ہوتے ہیں کہ اپرچونٹیز لوگوں کو بہتر ملتی ہیں. وہ بہتر اس لیے ملتی ہیں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی اپرچونٹیز نہیں ہیں. اکانومی کا حال دیکھیں کہ لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، اسپیشلی ابھی پچھلے 3-4 مہینے کے حالات تو آپ دیکھ لیں. بجلی گیس بندہ آپ بجلی گیس تو چھوڑ دے، لوگ کھانے پینے روٹی سے تنگ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ اپنی ڈومیسٹک پالیسی اکانومی ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ مطلب آپ تو گھر سے بھی باہر نہیں نکل. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ یو اے ای میں انڈیا کا مستقبل ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ انڈیا نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. 5واں ٹرپ ہے، اور ہم پاکستان کے اندر ہم آج یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ کل پاکستان کی جو انٹر سروسز پبلک ریلیشن ہے ISPR، اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ افغانستان جو ہے وہ کیسے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس حوالے سے ان کی سائلنس پہ بات کی. اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی زوب کے علاقے میں جو پاکستانی ملٹری کے تقریباً 9 جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا اٹیک ہے، اور یہ ایک نئی انسرجنسی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بلوچ میجورٹی ایریاز ہیں یہاں پہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. اور اس حوالے سے پاکستان نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کیا تو ہے ان کو، بتایا تو ہے ان کو کہ بھائی صاحب بس کرو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری سننے جا رہے ہیں. مودی صاحب وہاں پہ یو اے ای میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے کہ آؤ $100 بلین کی کاروبار بڑھائیں، اور آؤ جو ہے وہ ہم جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے GCC کے ساتھ اس کو مٹیریلائز کریں. اور ہم کبھی افغان طالبان کو لے کے دوحہ پہنچتے ہیں، کبھی افغان طالبان TTP کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور دوسرا افغان طالبان ہم پہ یہ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں انٹرنیشنلی ریکگنائز کروائیں. اچھا پاکستان کی اس حوالے سے دیکھیں 1996 اور پوزیشن تھی، 2023 بالکل ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے. 2023 میں پاکستان کی جو ہے نا وہ کوئی اس حوالے سے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، اور سو مجھے یہ لگتا ہے
کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، میں نے یہ پہلے بھی آپ کو یاد کہا تھا، پاکستان بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑی وہ کر رہا ہے، ہچکچاہٹ شو کر رہا ہے۔ افغان طالبان آپ کو پتہ انہوں نے ابھی تک کسی کی بھی کچھ بھی نہیں سنی، جو کہ ایک فیکٹ ہے، اور ہم اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا پہلے سے۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے، ہم ان کو ویزے دیے جا رہے ہیں، ہم ان کے لوگوں کو پاکستان میں پناہ دیے جا رہے ہیں، اور ہماری آرمڈ فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بڑے سیریس کنسرنز ہیں کہ ٹی ٹی پی کے افغانستان میں سیف ہیونز ہیں اور وہ بڑی لبرٹی سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی اگر 2-4 دن پہلے یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جو افغانستان کی جو سرکار ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اڈے جو ہیں جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہی پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان جو ہے نا وہ ہمارا کوئی نیبر شیبر والا کام نہیں کر رہا۔ یہ کام آج سے بہت عرصہ پہلے عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے اشرف غنی کے ساتھ، یہ انہوں نے ہمیں کہا کہ پاکستان ہمارا کوئی بردرلی کنٹری نہیں ہے، نہ اسلامک، ہم نیبر ہیں بس آپ کے۔ اور پھر جب حالات بہتر ہونے کی کوشش ہوئی تو پھر وہ پاکستان کا دورہ بھی انہوں نے کیا ہے، جو چیف ایگزیکٹو انہوں نے دورہ نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے سمارٹ پلیئر تھے، بڑے وہ پرو انڈیا تھے بہت زیادہ۔ اور اب خواجہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی افغانستان جو ہے نا وہ اپنی ایز اے نیبر اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے نا وہ نہیں کر رہا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم افغانستان کے لیے پوری دنیا میں جا کے پیسے مانگنے ہیں کہ یار نہ دلات ٹھیک کرو، یہ اب ہمارے گلے پڑ گئی یہ سارا کچھ۔ تو اس